الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر طرح کی بڑائی بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین محترم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ له کرب من کربات یوم القیامہ. ومن یسر علی مؤمن یسر اللہ له فی الدنیا والآخرہ. ومن ستر مسلما ستر اللہ له فی الدنیا والآخرہ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ الی آخرہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو کوئی اپنے مومن بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اس دنیا میں، یعنی دنیاوی تکالیف کو اگر کوئی شخص دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی بھائی کو کوئی تکلیف ہوئی، کوئی پریشانی لاحق ہوئی، آپ اس میں اس کی مدد کرتے ہیں، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کی تکلیف کو دور کرے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ دنیا میں کسی کی مدد کرنا بہت مشکل نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص صاحب استطاعت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کر لے. اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی تکلیف کو دور کرے گا اور
آپ کو معلوم ہے کہ آخرت میں انسان کی کیا حالات ہوں گے، کن حالات سے انسان گزرے گا، ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب کے پاس دوڑیں گے ادھر سے ادھر، یعنی ایسی ان کی بے قراری اور بے چینی ہوگی، ایسا غم ہوگا، ایسی تکلیف ہوگی کہ ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرمائے گا، ایسے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کر دے گا جو اس دنیا میں اپنے مومن بھائی کی تعاون اور مدد کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، سیرت کو پڑھیں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے جب گھر آئے تھے تو آپ کی بیوی نے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کھا کر کے کہا تھا، واللہ لا یخزیک احدا، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، کانپ رہے تھے، یہ حالت دیکھ کر کے آپ یوں ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی دیتی ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کبھی جو ہے ہلاک نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، آپ بوجھ جو نہیں اٹھا سکتے ان کے بوجھ اٹھا کر کے ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت ساری سیرت میں آپ کی زندگی کے ایسے مواقع آپ کو دیکھنے ملیں گے کہ دنیا حیران اور ششدر رہ جائے گی۔ جو دنیا کا امام ہو، کائنات کا امام ہو، وہ شخص رات میں اٹھ کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے آپ کو بتا رہا ہوں، گھر سے نکل کر کے ایک ایسے جنگل ویران میں جا کر کے ایک کوڑی جو کھا نہیں سکتا اس کو چبا کر کے زبان مبارک سے اس کو کھانا کھلانے والا، یہ خدمت خلق ہے میرے دوستو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہم کہاں چلے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑی کو اس طریقے سے کھانا کھلاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بستیوں میں گھوما کرتے تھے، دیکھتے ہیں کہ ایک یعنی مدینہ منورہ سے دور کے گاؤں میں ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی میں ایک بیوہ عورت ہے، بڑھیا عورت ہے۔ آپ جا کر کے اس کے گھر کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے سامان اس کے قرینے سے رکھے ہوئے ہیں، سب سامان اس کا اچھا سے سلیقے سے رکھا ہوا ہے، کوئی سامان تیتر بیتر نہیں ہے، گھر کی صفائی ہوئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ پوچھتے ہیں اماں یہ آپ کا گھر کا کام کون کر کے جاتا ہے؟ بولتی ہے کہ بیٹا کوئی شخص آتا ہے فجر سے بھی پہلے اور وہ کر کے چلا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پڑتے ہیں کہ کون ہے جو ایسا ہے جو کر کے چلا جاتا ہے۔ صبح میں آتے ہیں تو بڑھیا کہتے ہیں کہ بیٹا وہ تو کام کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن تھوڑا اور پہلے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں صفائی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عمل دیکھ کر کے سیدہم خادمہم یعنی سید القوم خادمہم کہتے ہیں کہ یہ ہے سردار، یہ ہے قبیلے کا سردار جو ان کا خادم ہے، ان کا نوکر ہے، ان کا خدمت کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کے معاشرے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کی بستی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں، جو آپ کے تعاون کے مستحق ہیں، جسمانی تعاون کے مستحق ہیں، مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے انہیں تسلی کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ وقت نکالیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو اگر آپ دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ پڑھے اور سنے ہوں گے کہ یہ بھی رات کو بستیوں میں نکل جایا کرتے تھے،
بیواؤں کی خدمت کرتے تھے، مسکینوں کی خدمت کرتے تھے، یتیم بچوں کی کفالت کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ ایک بیوہ کے گھر میں بار بار آتے جاتے تھے، بار بار آتے جاتے تھے۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں بار بار آتے ہیں، چلو دیکھتا ہوں۔ جب اندر جا کر کے صبح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں جا کر کے اس کا گھر کا کام کر دیا کرتے تھے، سارے کام اس کے کر دیا کرتے تھے۔ کہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں آتے ہیں، جب گھر کے اندر وہ صحابی جا کر کے دیکھتے ہیں تو بڑھیا جو چل نہیں سکتی اپنے بستر پہ ہی پیشاب پخانہ سب کچھ کرتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے یہ ساری چیزیں صاف صفائی کرتے ہیں، دھوتے ہیں اور اس طریقے سے اس عورت کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے ہمارے رہنما جنہوں نے تاریخ میں مثال قائم کر دی۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ کیوں ایسی نفرت اور کیوں ایسی عداوت اور دشمنی پھیلی ہوئی ہے؟ کیوں ہمارے دلوں محبت پیدا نہیں ہوتی؟ ہم بھی وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے دوستو، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کو بھلا دیا ہے۔ صحابہ کرام آخرت کو سوچتے تھے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت میں اس دنیا میں کام آتا ہے، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اگلا جو جملہ ہے، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کوئی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر سب برابر ہو جاتے دنیا کا نظام گڑبڑ ہو جاتا، دنیا کا نظام جو الٹا سیدھا ہو جاتا۔ اللہ نے کسی کو بہت مال دیا، بہت مال دیا، اور کسی کو بالکل نہیں دیا۔ کیوں؟ جن کو مال دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے کہ ہم نے ان کو دولت دیا، ان کو شہرت دی، ان کو مقام دیا، ان کو عہدہ دیا، ان ساری چیزوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ غریبی کی حالت میں کیا کرتا ہے، تو دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مالدار ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو غریب ہے اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ سب سے محبت کرتا ہے۔ یہ تفاوت اس لیے رکھا کہ پرکھے، جانچے اور آزمائش کرے کہ جن کو ہم نے دیا وہ کیا کرتے ہیں، جن کو ہم نے نہیں دیا وہ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہو، پہلے لکھا جا چکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پرکھ کے لیے، امتحان کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، اگر مال دیا اللہ تعالیٰ نے تو غریبوں سے محبت کریں اور غریبوں کا حق ادا کریں، غریبوں کو آپ ضرور دیا کریں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ قرآن میں پڑھے ہوں گے جا بجا جگہوں پہ، اللہ تبارک تعالیٰ غریبوں سے کتنا محبت کرتا ہے، مسکینوں سے کتنا محبت کرتا ہے کہ آپ اندازہ لگا دیں۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں، مثلا روزہ ہے، اسی طریقے سے قسم ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ان میں اگر کچھ بھول چوک ہوتی ہے تو کفارہ آپ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا، روزے میں تم نے کچھ کر لیا تو دوسرا روزہ رکھ لو، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا؟ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی ایک مسکین کو تم نے جو کھانا کھلایا روزے کا برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے مسکین سے اللہ کتنا محبت کرتا ہے۔ تم نے حج کیے، حج کر لیا، حج کے درمیان تم نے کوئی ایسا حرکت کر لی جو شریعت کے خلاف ہے، اب تمہیں وہاں پہ دم دینا ہے، یعنی خون بہانا ہے۔ خون بہانے کا مطلب یہ کہ قربانی دینی ہے، اس قربانی کا گوشت غریبوں میں، مسکینوں میں، مدینے کے اور مکے کے مسکینوں کو کھلانا ہے۔ مسکینوں کا اللہ تعالیٰ نے کہا۔ روزے کے دن
میں بیوی سے ملنے کی منع ہے. اگر کوئی شخص بیوی سے مجامعت کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 60 دن کا روزہ رکھنے کے لیے کہا. 60 دن کا روزہ تو مشکل ہوتا ہے, اب کیا کرے, 60 مسکین کو کھانا کھلا دو. اگر آپ نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ چیز نہیں کروں گا, بھول سے کر لی یا کر لیے, آپ نے قسم کا کفارہ یعنی اب دینا پڑے گا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر روزہ پہلے تو 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ یا کپڑا پہناؤ. اس طریقے سے جو اہم عبادتیں ہیں اگر اس میں بھول چک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کفارہ کیا کہتا ہے کہ غریب کو کھانا کھلانا ہے, مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کا کتنا حد تک جو ہے اسلام نے حق ادا کیا ہے اور کتنے حد تک ترغیب دی ہے, اور مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ مسکینوں کو کا پاس و لحاظ رکھا جائے. اور آپ کو بتاؤں تاریخ گواہ ہے, جب بھی کسی صحابی کے پاس کچھ آتا, پیسہ آتا, روپیہ آتا, پہلا کام یہ کرتے کہ اپنے معاشرے میں غریبوں کو دیکھتے تھے, اپنے معاشرے میں مسکینوں کو دیکھتے تھے اور وہاں پہ خرچ کر دیتے تھے. جیسا کہ ایک جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً 400 یا 4000 دینار بھیجائے اور کہا کہ جاؤ ابو عبیدہ بن جراح کو دے کر کے آؤ. اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ 4000 دینار جاؤ ابو عبیدہ بن جراح کو دے کر کے آؤ اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں. میرے ساتھیوں, ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں جن کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت امین, ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. وہ امین امتی ابو عبیدہ بن جراح, میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. یہ ان کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 دینار دے کر کے بھیجتے ہیں, یا 4000, راوی کو شک ہے, بیان کرنے والے نے 400 کہا یا 4000 کہا, اس میں انہوں نے لکھا 4000 یا 400, خیر جو بھی تھا, لے کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس غلام پہنچتا ہے. غلام ابھی کھڑا ہی ہوتا ہے, تھیلی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیا ہے, اس میں تھیلی لے کر کے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا نزول فرمائے, اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, یعنی جو دعا دینی ہوتی ہے دعا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ تھیلی ہاتھ میں, غلام ابھی کھڑا ہی ہے جب تک اپنی لونڈی کو حکم دیتے ہیں کہ یہ پیسے لو, اتنا 5 دینار ان کو دے آؤ, 5 دینار ان کو دے آؤ, 10 ان کو دے آؤ, 30 ان کو دے آؤ, 20 ان کو دے آؤ. ابھی غلام کھڑا ہی ہے, اتنے دیر میں پورے پیسے غریبوں میں, مسکینوں میں, فقیروں میں بانٹ دیتے ہیں. یہ تھا جذبہ اور یہ تھا ایثار. ایک مسلمان کے دل میں محبت جو ہوتی ہے ایک مسلمان کے تعلق سے, وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غلام کو کہتے ہیں کہ یہ دینار بھی لو اور اتنا ہی دینار اور لو اور لے جا کر کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو. یہ معاذ بن جبل کون ہے, ان کے بارے میں خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل جیسا کوئی عورت, یعنی کوئی اب عورت نہیں ہے جو معاذ بن جبل جیسا بچہ پیدا کرے. یعنی وہ اتنے جاباز اور اتنے علم والے تھے کہ ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اب کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو حضرت معاذ بن جبل جیسا آدمی مرد جنے یعنی بچہ ہو کسی کے ہاں. اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا اور کہا کہ اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. تو یہ تھے معاذ بن جبل. جب ان کے پاس بھی یہ پیسے آئے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے کھڑے وہیں پہ تمام پیسے غریبوں میں, مسکینوں میں, محتاجوں میں خرچ کر دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ دونوں بھائی ہیں, یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں. صحابیات بھی کوئی کم نہیں تھی, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والی جو بھی تھی سب خرچ کر دیتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کا حق ہوتا ہے. غریب اور مسکین آپ کے محلے میں ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو آپ سے ہاتھ پھیلا کر کے نہیں مانگتے میرے دوستو, وہ بھوکے سو لینا گوارا کر لیتے ہیں, بھوکے زندگی بسر کرنا گوارا کر لیتے ہیں, لیکن
لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ ایسے مسکینوں کا آپ اپنے لسٹ میں نام رکھیں، آپ اپنے جو ہے جو جہاں بھی یادداشت آپ کی ہوتی پہنچتی ہے وہاں پہ یہ چیزیں رکھیں کہ میرے معاشرے میں یہ مستحق ہے اور یہ ضرورت مند ہے، اور اس طریقے سے ضرورت مند ہے کہ آپ اس طریقے سے ان کی مدد کریں کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو کیا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یسر علی معسرین، جو کسی تنگ دست کی حالت کو درست کرتا ہے، کسی تنگ دست کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے کل قیامت کے دن اس کی مدد فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اور ہر شخص 10 گھر ایسے کے بعد ہر شخص جیسے ہمارے یہاں 400 آدمی رہتے ہیں، 300 آدمی رہتے ہیں، اپنے آس پڑوس میں دیکھیے، محلے والے کو دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ مسلم ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اہل حدیث ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہو کہ آپ کا پہچان والا بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی انسان ہے آپ اس کے ساتھ احسان کریں، آپ اس کے ساتھ آسانی کریں، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کی تعاون کریں، جیسا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ یہودی کے یہاں بھی جاتے، عیسائی کے یہاں بھی جاتے، کفار کے یہاں بھی جاتے، مشرکین کے یہاں بھی جاتے، اپنے کے یہاں بھی جاتے، پرائے کے یہاں بھی جاتے، اور اس سے محبت اور الفت بڑھتا ہے، اس سے اسلام کا نام بول بالا ہوتا ہے، اس سے اسلام کی جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ تیسرا جملہ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہ بیماری آج مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تجسس کرتے ہیں۔ تجسس مطلب برائی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کس طریقے سے کس سے باتیں کرتا ہے، پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، اگر آپ نے کسی ایک مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کے تمام عیب پر پردہ ڈال دے گا، اور اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے عیب پر پردے پڑ گئے تو سمجھ لینا کہ نامہ اعمال بالکل صاف اور شفاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے برائیوں کو ہی چھپا لے گا تو وہاں اچھائی دکھنے والی ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے میرے دوستو۔ چغلیاں کرنا چھوڑو، ایک دوسرے کی غیبت کرنا چھوڑو، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا چھوڑو، اور تاریخ پڑھو، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں مرتے دم تک اگر کوئی برائی دیکھی تو دوسروں کو بیان نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خلیفہ ہیں، رات میں گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دور دراز کے گاؤں میں بھی جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک روشنی دور سے آ رہی ہے، آپ کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے رات میں گشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دور سے روشنی آ رہی ہے، گھر کے قریب پہنچ کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر کھڑا کر دیا، کہا کہ یہیں کھڑے رہو، میں آتا ہوں۔ اندر جا کر کے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں جام لیے ہوئے سامنے عورت کو نچا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھے اور للکارا، کہے بوڑھا، اس سے بدترین نظارہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تمہاری عمر، اپنے کیا بولتے ہیں کہ پاؤں قبر میں لٹک گئی، پھر بھی یہ کام، یعنی مرنے کا وقت قریب آ گیا اور تم یہ برائی کر رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق کو شخص نے جواب دیا، یہ ٹھیک ہے، میں برا کر رہا ہوں، رات کی تاریکی میں کر رہا ہوں، گھر والوں سے چھپ کے کر رہا ہوں، لیکن آپ بھی کچھ کم نہیں کیے، آپ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ میری برائی کو دیکھنے کے لیے تجسس کر رہے ہیں، یعنی آپ میرے گناہ کے پیچھے پڑ کر کے یہاں آئے مجھے پکڑنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روتے روتے نکلے،
اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ کافی عرصے تک وہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں بیٹھتا تھا، مجلس میں بیٹھتا تھا، کافی دنوں تک نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے کہ اب کیا، وہ تو گھر والوں سے چھپ کر کے برائی کرتا تھا، ہو سکتا ہے کہ میرے اس طریقے سے اچانک جانے پر اب وہ اور نیڈر ہو جائے۔ اب کیا، عمر فاروق بھی دیکھ لیا، اب تو ڈرنے کا کیا، اب چلو اور برائی کرتے ہیں۔ وہ شخص غائب رہا، کتنے دنوں تک مجلس میں نہیں آیا۔ ایک دن دیکھے کہ آتا ہے، چھپ کر کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، پیچھے بیٹھتا ہے۔ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے، آواز دیتے ہیں، اب وہ انسان گھبرا جاتا ہے، اب مرا۔ آج تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے میری برائی بیان کریں گے، لیکن اسے بلایا جاتا ہے، وہ آتا ہے ڈرتے ڈرتے، اپنے پاس بلا کرتے ہیں کہ ذرا اپنا کان تو لاؤ۔ جب کان قریب کیا، کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس رات کے بعد جو میں نے دیکھا تھا کسی کو نہیں بتایا۔ وہ تمہاری جو برائی تھی، یہاں تک کہ میرے ساتھ جو رات کو گئے تھے عبداللہ بن مسعود، میں نے ان کو بھی نہیں کہا کہ اندر میں نے کیا دیکھا۔ وہ شخص کہتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ذرا آپ بھی اپنی کان میرے پاس لائیں۔ اس رات کو جو کچھ میں نے کیا تھا، اس کے بعد سے آج تک میں نے کبھی جام کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ مجلس میں زور سے کہا اللہ اکبر۔ کسی صحابی کو خبر نہیں کہ آپ نے اللہ اکبر کیوں کہا۔ میرے دوستو، برائیوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ آج ہمارے اندر وہ برائی نہیں ہوتی، ہم دو کے بدلے چار بیان کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس میں یہ برائی ہے، یہ وہ برائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، عیب جوئی نہیں کرنی، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ مسلمانوں، تجسس نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کی برائی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو گئی ہے یہ بات، اور جہاں دو جنے بیٹھے، یہ بھائی، وہ بھائی، یہ بہن، اس کی ماں، اس کی بہن، کیا ہے زندگی؟ یہ سب ختم ہونے کی ہے میرے دوستو، کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ اگر دو چار مل جاؤ تو وہاں پہ ذکر کر لو، کوئی احادیث کا مذاکرہ کر لو، کوئی آیت سیکھ لو، ایک دوسرے سے دعائیں سیکھ لو، یہ کام آنے والی ہے۔ یہ غیبت، چغلی اور برائی کچھ کام آنے کی نہیں ہے۔ اس لیے وقت ہے، انشاءاللہ پھر اس کے اگلے جو حصے ہیں بیان کروں گا۔ یہاں 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ کس طریقے سے اس کی مدد کی جائے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کے معاشرے میں دکھ رہا ہے کہ یہ نوجوان ہے اور یہ مصیبت میں مبتلا ہے، قرض تلے دبا ہوا ہے، اگر آپ کام کرانے والے ہیں تو اس کو اپنے کام پر رکھ لی، یہ بھی مدد ہے، یہ بھی تعاون ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، کسی کے یہاں رکھوا سکتے تو وہاں رکھوا دیں، یا کسی اور طریقے سے آپ کے پاس مال ہے، اتنا ہے کہ چلو بھائی میرے پاس اتنا مال ہے، جیسے کپڑا ہے تو چلو میں تم کو 100 جوڑیاں دیتا ہوں، میں یہاں پہ 100 روپے میں بیچتا ہوں، تم 150 میں بیچ کر کے مجھے جو ہے 100 روپے دینا، 50 روپے تم رکھ لیں۔ اس طریقے سے کہنے کا مطلب یہ، کسی طریقے سے آپ مدد کریں۔ اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو بے روزگاری ہے، جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے، دور ہو سکتی ہے۔ آج ہم صرف اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں۔ جب ہر انسان یہی سوچنے لگا، کوئی کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے کے بارے میں نہ سوچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس شخص کی مدد کے لیے مدد میں ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو مدد کرنے کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، اور آپ کے مال میں، آپ کے اسباب میں، ہر ایک چیز میں ترقی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ صرف اپنی ذات کے لیے نہ سوچے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب